السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا سوچیں کہ آج ہر کسی کی جیب میں ایک سمارٹ فون موجود ہے۔ ہاں بالکل، دنیا جہان کی معلومات ہاتھ میں ہے۔ مطلب ہم ایک ایسے دور میں سانس لے رہے ہیں نا جسے باقاعدہ انفارمیشن ایج کہا جاتا ہے۔ ہم معلومات کے ایک بڑے سمندر میں تیر رہے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ لیکن کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ اس تمام ٹیکنالوجی اور اسکرینوں کی چکا چوند کے باوجود ہم در حقیقت انسانی تاریخ کے سب سے بڑے اور خطرناک ترین جہالت کے دور میں داخل ہو رہے ہیں؟ یہ دعویٰ بظاہر ایک بہت بڑا تضاد معلوم ہوتا ہے، سننے میں عجیب لگتا ہے نا؟ ہاں بالکل۔ لیکن آج کی ہماری اس فکری نشست میں ہم جس مواد کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں وہ دراصل اسی پیچیدہ گتھی کو سلجھاتا ہے۔ تو یہ مواد کہاں سے لیا گیا ہے؟ یہ اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی چینل پر شائع ہونے والی ایک انتہائی چشم کشا تحریر ہے، اور اسے عاجز مسلمان نے قلم بند کیا ہے۔ اچھا، عاجز مسلمان۔ جی، اور اس تحریر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ قدیم اور مستند مذہبی نصوص یعنی قرآن اور احادیث کو آج کی جدید ترین نیورو سائنس کے ساتھ ملا کر دیکھتی ہے۔ واہ! اور یہ ثابت کرتی ہے کہ علم کا اٹھ جانا محض کوئی استعارہ نہیں ہے، بلکہ ایک ٹھوس اور سائنسی حقیقت ہے۔ اور دیکھیں، ہمارا آج کا مقصد کسی مخصوص نظریے کی براہ راست تائید کرنا نہیں ہے۔ ہم بس اس تحریر میں موجود دلائل کو پوری غیر جانبداری کے ساتھ سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ ہم سب سمجھ سکیں کہ یہ سب کیسے کام کر رہا ہے۔ بالکل، یہی ہمارا مقصد ہے۔ چلیں اس بات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں، لیکن گفتگو کے شروع میں ہی میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا۔ اچھا بتائیں۔ یہ بات ہضم کرنا واقعی مشکل ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا پھیلنا شامل ہے، تو آج کے اس ڈیجیٹل دور میں یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سوال بہت عام ہے۔ میرے فون پر اس وقت لاکھوں کتابوں کے PDF موجود ہیں، ویکیپیڈیا پر دنیا بھر کا ڈیٹا پڑا ہے، تو پھر علم کیسے ختم ہو سکتا ہے جبکہ ڈیٹا تو روز بروز دگنا ہو رہا ہے؟ آپ کا یہ سوال بالکل فطری ہے، اور اس تحریر کی بنیاد ہی اسی غلط فہمی کو دور کرنے پر رکھی گئی ہے۔ اچھا جی، ماخذ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک بہت کلیدی حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اچانک لوگوں کے دماغوں سے کچھ مٹ جائے یا کتابوں کے صفحات کورے ہو جائیں۔ تو پھر کیسے اٹھے گا علم؟ علم کے اٹھائے جانے کا طریقہ دراصل یہ ہوگا کہ سچے، حقیقی اور باعمل علماء کو اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ لیکن ذرا ٹھہریں، اگر علماء اس دنیا سے چلے بھی جائیں تب بھی ان کی لکھی ہوئی کتابیں، ان کی لیکچرز، ان کی ویڈیوز تو محفوظ رہتی ہیں نا؟ ہاں، یہ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ تو پھر علم ان کے ساتھ کیسے رخصت ہو جاتا ہے؟ یہی وہ نازک فرق ہے جو اس تحریر میں واضح کیا گیا ہے۔ علم مطلب صرف الفاظ کے مجموعے کا نام تو نہیں ہے نا؟ صحیح، کتابیں تو محض معلومات فراہم کرتی ہیں، لیکن ان معلومات کو کس سیاق و سباق میں سمجھنا ہے، ان کا درست اطلاق کہاں ہونا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ مطلب ان کو اپلائی کیسے کرنا ہے؟ بالکل، اور بدلتے ہوئے حالات میں ان سے رہنمائی کیسے لینی ہے، یہ وہ فہم ہے جو ایک زندہ اور مستند عالم کے پاس ہوتا ہے۔ سمجھ رہا ہوں۔ جب وہ ماہرین ختم ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ گہری بصیرت اور حقیقی فہم بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اگر میں اس کو ایک عام فہم مثال سے سمجھنے کی کوشش کروں تو یہ کچھ ایسا ہے جیسے دنیا کی سب سے شاندار اور وسیع و عریض لائبریری موجود ہو۔ جی، بہت اچھی مثال ہے۔ اس میں طب سے لے کر فلکیات تک ہر موضوع پر نایاب کتابیں رکھی ہوں، لیکن اگر اس لائبریری میں کوئی ایسا شخص، استاد یا لائبریرین ہی موجود نہ ہو جو ان کتابوں کی زبان پڑھنا جانتا ہو، تو کیا ہوگا؟ تو وہ کسی کام کی نہیں رہیں گی۔ بالکل، جو یہ جانتا ہو کہ کون سی کتاب کس مرض کے لیے پڑھنی ہے۔ اگر وہ بندہ ہی نہیں ہے تو وہ کروڑوں کتابیں محض کاغذ اور سیاہی کا ایک بے جان ڈھیر بن کر رہ جاتی ہیں۔ آپ نے بالکل درست کہا، کتابیں از خود رہنمائی نہیں کر سکتیں، اور جب معاشرے میں ایسے رہبر اور سچے علماء نہیں رہتے تو ایک خلا پیدا ہوتا ہے۔ اور خلا تو کبھی خالی نہیں رہتا۔ بالکل نہیں رہتا۔ انسانی معاشرے کا اصول ہے کہ وہ خلا کو برداشت نہیں کرتا۔ اب تحریر میں جو اگلا مرحلہ بیان کیا گیا ہے وہ معاشرتی تباہی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ حدیث کی روح سے جب سچے علماء نہیں ہوں گے تو لوگ لامحالہ جاہلوں کو اپنا لیڈر اور پیشوا بنا لیں گے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ بات آج کے دور پر کتنی فٹ بیٹھتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ صدیوں پرانی پیشگوئی نہیں بلکہ ہمارے آج کے سوشل میڈیا کی لائیو کمنٹری ہو رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ جس کے پاس ایک کیمرہ،
انٹرنیٹ اور بولنے کی تھوڑی سی مہارت ہے وہ خود کو مفتی، دانشور یا ماہر سمجھنے لگتا ہے۔ ہاں، اور مسئلہ صرف ان کا نہیں ہے۔ اور لوگ بغیر کسی تحقیق کے اندھا دھند ان کی ویڈیوز پر یقین کر لیتے ہیں۔ یہی وہ اندھا دھند پیروی ہے جس کے خطرات سے تاریخ کے عظیم مفکرین اور صحابہ کرام نے خبردار کیا تھا۔ اس ماخذ میں باقاعدہ عبداللہ بن مسعود کی تشویش کو شامل کیا گیا ہے، جہاں وہ پوچھتے ہیں کہ تم کیسے ہوگے جب تمہارے علماء چلے جائیں گے اور جاہل باقی رہ جائیں گے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جاہل لیڈرز محض بے وقوف نہیں ہوتے، وہ فعال طور پر خطرناک ہوتے ہیں۔ خطرناک کیسے؟ کیونکہ وہ بغیر علم کے فتوے اور فیصلے صادر کریں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لاکھوں لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ صحیح۔ اور اسی ماخذ میں علی بن ابی طالب کا بھی ایک بہت گہرا قول نقل کیا گیا ہے کہ علم بہتر ہے مال سے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ حفاظت کس چیز سے ہے؟ یہ حفاظت دراصل اسی گمراہی اور فتنے سے ہے۔ امام مالک اور امام شافعی نے بھی بالکل یہی بات کہی ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ امام مالک کا کہنا ہے کہ علم کم ہونے سے معاشرے میں فتنے اور فساد بڑھ جاتے ہیں، جبکہ امام شافعی نے بڑی صراحت سے کہہ دیا کہ جہالت ہی ہر فساد کی جڑ ہے۔ واہ! جب معاشرے کی باغ ڈور ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے جو حالات کی پیچیدگی کو سمجھے بغیر بس جذباتی فیصلے صادر کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ تباہی کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ یہ تو ہو گئے وہ مذہبی اور سماجی انتباہات، لیکن اس تحریر کا وہ حصہ جس نے مجھے واقعی حیران کر دیا، جہاں سے گفتگو کا رخ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے، وہ ہے اس کا سائنسی پہلو۔ ہاں، وہ حصہ بہت زبردست ہے۔ مطلب یہ تحریر اچانک ایک قدیم مذہبی انتباہ سے نکل کر ماڈرن نیورو سائنس میں داخل ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جہالت، جس سے ہم عموماً ایک سماجی یا روحانی مسئلہ سمجھتے ہیں، اس کا تعلق براہ راست ہمارے دماغ کے کام کرنے کے حیاتیاتی طریقے سے ہو؟ یہ اس تحریر کا سب سے غیر معمولی اور گہرا نقطہ ہے۔ ماخذ میں جدید برین سائنس کا حوالہ دے کر بتایا گیا ہے کہ انسانی دماغ دراصل معلومات کی کمی پر کیسا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ تو دماغ کیا کرتا ہے ایسی حالت میں؟ سائنسی طور پر جب کسی انسان کے پاس کسی بھی موضوع پر صحیح، مستند اور منظم علم نہیں ہوتا تو دماغ خلا کو پسند نہیں کرتا۔ صحیح۔ جب اسے ٹھوس منطقی بنیادیں نہیں ملتی تو وہ اپنا کنٹرول سیدھا ایموشنل موڈ یعنی جذباتی مرکز کے حوالے کر دیتا ہے۔ مجھے اس پر تھوڑی اور وضاحت چاہیے کیونکہ یہ ذرا ٹیکنیکل بات ہو گئی ہے۔ جی میں بتاتی ہوں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کی کمی سے ہم جسمانی طور پر منطق کھو بیٹھتے ہیں؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اسے یوں سمجھے، انسانی دماغ کے دو اہم حصے ہیں، ایک وہ جو سوچ بچار، منطق اور فیصلے کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو ہمارے فوری جذبات، خوف اور غصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ لاجک اور ایموشنز۔ بالکل۔ تحریر میں اس کیفیت کو بہت واضح اصطلاح دی گئی ہے۔ اسے کہتے ہیں علمی تعصب اور جذباتی غلبہ، یعنی کوگنیٹو بائس پلس ایموشنل ڈومیننس۔ اچھا۔ جب آپ کے پاس سچا علم نہیں ہوتا نا، تو آپ کا دماغ ہر نئی بات کو اپنے تعصبات کی عینک سے دیکھتا ہے اور فوراً جذباتی کیفیت غالب آ جاتی ہے۔ تو اس سے منطق پر کیا اثر پڑتا ہے؟ آپ کی لاجک یعنی منطقی سوچنے کی صلاحیت انتہائی کمزور پڑ جاتی ہے، کیونکہ جذباتی دماغ نے منطقی دماغ کو ہائی جیک کر لیا ہوتا ہے۔ اچھا، تو جب معلومات کی کمی ہوتی ہے تو ہمارا دماغ گھبراہٹ کا شکار ہو کر ہر چیز کو ایک خطرے کے طور پر لیتا ہے۔ بالکل۔ اور منطق کے بجائے جذبات، غصے یا خوف سے کام لینا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل درست۔ اور جب لاجک کمزور ہوتی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان جلد بازی میں فیصلے کرتا ہے، افواہوں پر یقین کرتا ہے اور انتہائی غلط نظریات کو اپنا لیتا ہے۔ اب اگر ہم اس جدید نیورو سائنس کی حقیقت کو ان مذہبی پیشگوئیوں